جس طرح اللہ کریم نے فرمایا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا جب انسان پہ کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، دعانا لجنبہ، ہمیں پکارتا ہے، اللہ کریم فرماتی ہے ہمیں پکارتا ہے لجنبہ،
انکار ہے۔ اور ایک ظلم یہ ہے، یہ میرے سامنے سورت کا نام ہے سورہ توبہ، اور 10واں سپارہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تیرے سمجھانے کے انداز میں قربان جاؤں، فرمایا فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ انبیاء علیہ السلام کا انکار کیا، اللہ کی بھیجی ہوئی تعلیم کا انکار کیا، اللہ کے حکم کا انکار کیا، تو اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا انہیں تباہ کریں برباد کریں، بلکہ وہ اپنی جانوں پہ خود ہی ظلم کرنے والا۔ تو دوسرا جرم یہ ہے ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، اللہ کے حکموں کا انکار کیا، جو بھی اللہ کے نبی تعلیم لے کر آئے تھے، حکم لے کر آئے تھے، اس کا انکار کیا۔ اور دوسرا وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور اس کا مذاق بھی اڑاتے رہے، مذاق بھی اڑاتے، مذاق کا کام بھی کیا۔ ایک تو نہ ماننا ہے، یہ بھی جرم ہے، اور ایک یہ ہے کہ مانا بھی نہیں اور ساتھ ساتھ انہوں نے مذاق کا راستہ بھی اختیار کیا۔ اور دوسرے مقام میں فرمایا سورہ زمر اور 24واں پارہ کھلا ہوا ہے، آیت نمبر 25، فرمایا وَاتَّبَعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً، فرمایا اتباع کرو احسن ما انزل الیکم من ربکم، جو حکم جو تعلیمات اللہ نے بھیجی ہے تمہارے پاس کتاب کی صورت کے اندر، باقی جو کتابیں ہیں اس کی اتباع کرو۔ اور اتباع کیسے کرنی؟ اتبع ما انزل الیک، اللہ نے پیغمبر کو کہہ رہی ہے میرے پیغمبر اتبع ما انزل الیک، میرے پیغمبر جو اللہ کی طرف سے تعلیم ہے، جو حکم ہے، اس کی اتباع کریں۔ تابعداری کہتے ہیں قدم بقدم چلنا، قدموں کے نشان کو کہتے ہیں، جو اللہ حکم دے ہمارا قدم بقدم اس پہ چلنا ہے میرے پیغمبر۔ یہ اللہ اپنے پیغمبر کو پہلا حکم دے کہ ان کی وساطت سے پھر امت مسلمہ پر یہ حکم ہے۔ یہاں پر بھی فرمایا جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، فرمایا من قبل، اس سے پہلے اس سے پہلے تابعداری کر لو،
معاشرہ آپ دیکھ لیں، وہ حیا ہی ختم ہو گئی، وہ شرم ہی ختم ہو گئی، دین کی وہ وقت وہ عزت ہی ختم ہو گئی۔ ٹی وی پہ جب اذان چلتی ہے لوگ چینل بدلتے ہیں، فیس بک پہ جب قرآن کی تلاوت چل رہی ہوتی ہم اس کو اوپر چل رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ دین کی ظاہر ہوتا ہے، علماء کی توہین کی جا رہی ہے، مساجد کی وہ عزت ختم ہو گئی، اللہ کے احکام کی وہ قدر و قیمت نہیں ہے۔ پھر بھی آج ہم کہتے ہیں معاشرہ مسلمانوں کا، وہ کیسے مسلمان ہیں؟ وہ دین کا مذاق بھی اڑا رہے اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ اور یہ میرے سامنے سورہ روم 21واں پارہ کھلا ہوا ہے، اللہ کریم فرماتی ہے ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے احکام کا انکار کیا جائے، انہوں نے انکار کیا، اور دوسرا اس دین کے ساتھ مذاق اڑایا، مذاق اڑایا۔ یہ سورت کا نام سورہ نساء اور 5واں پارہ کھلا ہوا ہے، فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور اللہ کی طرف سے تحقیق نازل کی تم پر کتاب، کہ کیوں نازل کی؟ کہ ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ اللہ کی آیات سن کر اس پہ عمل کرو، اللہ کی آیات قرآن سن کر اس پہ عمل کرو۔ فرمایا یکفر بہا، لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا، کفر کر دیا، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور اس کے ساتھ مذاق بھی کیا۔ مذاق، اب یہ مذاق کیا ہے؟ دین کی جو صحیح معنی ہے، مفہوم ہے، اس پر نہ چلنا اور اسے اپنے مطالب اور مطلب کے ساتھ لینا، یہ مذاق ہے۔ یا دل کے اندر قدر و قیمت نہیں ہے اور دین کے اندر مداخلت کرنا، یا بعض لوگوں کو مسئلہ پتہ نہیں ہوتا اور وہ مسئلے بیان کرتے ہیں، یہ بھی ایک دین کا مذاق ہے۔ بعض لوگ نمازوں کا وہ تمسخر اڑا رہے ہو، آپ فیس بک پر دیکھ
لطائف کے اندر، لطیفوں کے اندر لوگوں نے گڑی ہوئی، پھر ان کے ساتھ مذاق اڑایا جاتا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کی، علماء کی توہین گویا انبیاء کی توہین، دین کی توہین۔ اگر یہ مرحلہ ہوا تو یہ مجموعی عذاب ہے جن پر کوئی آواز بلند نہیں کر رہا۔ ہاں اس میں اچھے لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں۔ شیخ القرآن مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تبلیغی جماعت کے بہت بڑے بانی گزرے۔ کسی نے پوچھا حضرت علماء کی عزت کرنا ہم پہ لازمی ہے، لیکن وہ علماء جو علماء سو ہیں، کیا ان کی بھی عزت ہمارے پر لازمی ہے؟ حضرت نے بڑا زبردست جملہ ارشاد فرمایا، اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمایا۔ فرماتے ہیں علماء سو جو برے علماء ہیں اور علماء حق، ان کی مثال تو قرآن مجید کی طرح ہے۔ ایک قرآن مجید صحیح لکھا گیا اور ایک قرآن مجید کوئی غلط لکھا گیا ہے، پرنٹنگ کے اندر غلطی آ گئی۔ فرماتے ہیں غلط قرآن مجید جو لکھا گیا ہے اسے بھی نالی میں پھینکنے کی اجازت نہیں ہے، اس کی توہین کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ صحیح قرآن مجید کی عزت اور احترام بھی دلوں سے نکل جائے۔ اگر علماء سو کی وجہ سے علماء حق پہ آپ انگلی اٹھاتے ہیں، آپ علماء سو کو برا بھلا کہتے کہتے بڑا دور تک چلے جاتے ہیں، تو علماء حق کی عزت اور احترام بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ شعائر اللہ ہے، دین آپ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، یہ وہ سبب ہے کہ جو دین آپ تک پہنچ رہا ہے۔ اس لیے شعائر اللہ کی عزت اور احترام اگر تم دیکھو کہ جو آدمی کسی محفل کے اندر دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، فرمایا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، اللہ کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ نہ بیٹھو، حَتَّى يَحُوزُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ مذاق والی بات چھوڑ کر کوئی اور بات شروع کر دے۔ کیوں؟ فرمایا إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، کیوں؟ اگر تم بولو گے نہیں ان مذاق، دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ گے تو وہ تو میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ اللہ فرماتے ہیں إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، تم بھی ان کے جیسے بن جاؤ گے، ان جیسے بن جاؤ گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا، بے شک اللہ جہنم کے اندر منافقوں کو بھی کافروں کو بھی جمع کرے گا۔ دین کا مذاق وہی ہوا سکتا ہے جو منافق ہو۔ دین کی محبت اسی کے دل کے اندر نہیں ہوتی کہ جن کو یقین اور توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر نہیں ہو، اللہ کی معرفت جس کے دل میں نہ ہو وہ دین کا مذاق اڑا۔ تو قرآن نے